سورۃ المرسلات پارہ ہمارا 29واں ہے اور انشاءاللہ اس کا پارٹ 1 آج ہم تفسیر کا مختصر تفسیر کا دیکھیں گے، سنیں گے، سیکھیں گے اور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، ان ہواؤں کی قسم جو دھیرے دھیرے چلتی ہیں۔ والعاصفات عصفا، پھر زور پکڑ کر جھکڑ بن جاتی ہیں۔ والناشرات نشرا، اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلا دیتی ہیں۔ فالفارقات فرقا، پھر انہیں پھاڑ کر جدا کرتی ہیں۔ فالملقیات ذکرا، پھر دلوں میں اللہ کی یاد ڈالتی ہیں۔ عذراً اور نذرا، عذر کی صورت میں یا ڈرانے کی صورت میں۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ ضرور واقعہ ہو کے رہے گی۔ فَإِذِ النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ اِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور آسمان پھاڑ دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور رسولوں کی حاضری کا وقت آ پہنچے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے ان امور میں تاخیر کی گئی۔ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کیا جانے کہ فیصلے کا دن کیا ہے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا۔ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ان کے پیچھے کے بعد والوں کو چلتا کریں گے۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں سے ایسا ہی برتاؤ کیا کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ آیت نمبر 19 تک کا میں نے ترجمہ کیا ہے، اس کی انشاءاللہ ہم مختصر تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی آیت میں شروع کی جو آیتیں ہماری 4 آیتیں ہیں، بلکہ 5 آیتوں تک ہماری ہواؤں کی اقسام اور صفات بتائی گئی۔ قرہ زمین کی سطح پر اللہ تعالیٰ نے ہوا کا ایک قرہ بنا دیا جو ہر خشکی کے جاندار کے لیے پانی سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ پانی کے بغیر تو انسان ایک آدھا دن زندہ رہ سکتا ہے، مگر ہوا کے بغیر 2-4 منٹ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ پھر جس طرح پانی کی بہت سی اقسام ہے، کوئی پانی میٹھا ہوتا ہے، کوئی کھارا، کوئی نمکین، کوئی گدلا، کوئی صاف اور شفاف، کوئی ہلکا پانی، کوئی بھاری اور کوئی سڑان والا بدبودار، اسی طرح ہواؤں کی بھی بہت سی اقسام ہیں۔ باد نسیم ہے، باد صبا ہے، انسان کی طبیعت پر بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، جبکہ باد سرسر اور باد سموم سخت نقصان دہ ہیں۔ کچھ ہوائیں مشرق سے مغرب کو چلتی ہیں، کچھ مغرب سے مشرق کو، پھر کچھ ہوائیں نرم رفتار سے دھیرے دھیرے چلتی ہیں، کبھی ایک دم حبس ہو جاتا ہے، ہوا چلنے سے رک جاتی ہے تو انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ کبھی یہ ہوائیں آندھی اور جھکڑ کی صورت اختیار کر کے درختوں اور مکانات کو تہس نہس کر دیتی ہیں، کچھ ہوائیں خوشبو اڑا کر لاتی ہیں اور معطر ہوتی ہیں، کچھ ہوائیں بدبودار اور بیمار کر دینے والی ہوتی ہیں۔ غرض ہواؤں کا ایک الگ عالم ہے جن میں مختلف اقسام کی موجودگی کے باوجود ایک نظم اور ضبط ہے۔ یہی ہوائیں گرمی، سردی اور موسم کی تبدیلی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ کچھ ہوائیں بادلوں کو اکٹھا کرتی ہیں، جوڑ دیتی ہیں، اور کچھ دوسری
جڑے ہوئے بادلوں کو ایک دم پھاڑ دیتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسم اٹھائی اور اپنی قدرت کاملہ کی طرف انسان کی توجہ مبذول کروائی۔ بعض مفسرین نے فل ملکیات ذکرہ سے بھی ہوا ہی مراد لی، یعنی 5 پھر ہو جاتی ہیں آپ کی، کیونکہ آواز بھی ہوا کے ذریعے ہی لوگوں کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ اگر ہوا نہ ہو تو وہی کی آواز نہ لوگوں کے کانوں میں پڑ سکتی تھی اور نہ ہی اس سے وہ کچھ نصیحت حاصل کر سکتے تھے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد فرشتے لیے جو وہی کو پیغمبروں کے دلوں میں ڈالتے تھے یا دوسرے لوگوں کے دلوں میں القاء اور الہام کا سبب بنتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا عذرن او نذرا، اس کا تعلق صرف سابقہ آیات سے ہے، یعنی پیغمبر کے دل میں وحی یا لوگوں کے دل میں القاء اور الہام کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں اپنی گمراہی کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے اور ان پر تمام حجت ہو جائے، اور وہ عذاب کے وقت یہ نہ کہہ سکیں کہ انہیں پہلے سے خبر نہ تھی۔ اور دوسرا فائدہ صرف لوگوں کے لیے ہے جو اللہ سے اسے دیکھے بغیر ڈر جاتے ہیں اور اپنے برے انجام سے ڈر کر اللہ کے اطاعت گزار بندے بن جاتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کی قسم اٹھا کر اور انہیں بطور شہادت پیش کرنے کے بعد فرمایا کہ جو پروردگار تمہاری انتہائی اہم ضرورت کی چیز سے ایسے کام لے سکتا ہے تو وہ تمہاری تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ تمہیں صرف ایک ہوا کے ذریعے راحت سے بھی دوچار کر سکتا ہے اور رنج سے بھی۔ کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ جس سزا اور سزا کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وجود میں لے آئے اور واقعہ کر دکھائے؟ ان 3 آیات میں قیامت کے واقع ہونے کی 3 علامات پھر بتائی گئی۔ وَإِذَا الْجِبَالُ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ۔ ان آیات میں ایک یہ کہ ستارے جو تمہیں آسمان پر جگمگ کرتے نظر آتے ہیں ان کا نور سلب کر لیا جائے گا، یہ دھندلا جائیں گے اور گدلے سے نظر آنے لگیں گے، اور ایک دوسرے مقامات پہ فرمایا کہ وہ جھڑ جائیں گے ایسے جیسے کسی نے جھٹک کر پرے پھینک دیا۔ اور دوسری علامت یہ ہے کہ آسمان کی جو چھت ہے اپنے سروں پہ ہمیں نظر آتی ہے، اس کی ہمواری اور یکسوئی میں کوئی فرق نہیں نظر آتا۔ اس نیلی چھت میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائیں گے۔ ستاروں اور سیاروں کی باہمی کشش جس سے کائناتی نظام قائم ہے ختم ہو جائے گی۔ یہ 2 علامتیں تو آسمان پر ہوں گی اور تیسری علامت زمین پر نظر آئے گی کہ پہاڑوں جیسی عظیم الخبائث اور سخت مخلوق کی جڑیں زمین میں ڈھیلی پڑ جائیں گی۔ ان کا ایک حصہ دوسرے پر گر کر پہاڑوں کے طویل سلسلے ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر اسی پر معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ پہاڑوں کے ان ریزوں کو ذریات میں بدل دیا جائے گا، ذروں میں، اور ہوا ان کو اڑاتی پھرے گی۔ اسی طرح موجودہ ارض و سمائی نظام دھرم بھرم، اراضی اور سمائی نظام دھرم بھرم ہونے کے ساتھ ہی قیامت قائم ہو جائے گی۔ تمام مرے ہوئے لوگوں کو زندہ کر کے زمین سے نکال دیا جائے گا اور سب سے پہلے رسولوں سے اپنی امت کے متعلق شہادت طلب کی جائے گی کہ جب تم نے لوگوں کو میرا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کیسا رد عمل اختیار کیا۔ اس کے بارے میں ہم تفصیلاً اپنے پچھلے پاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ کافر لوگ عذاب کے لیے اور قیامت کے لیے جلدی مچاتے رہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کی کچھ پرواہ نہ کرتے ہوئے اس دن کے واقعے میں اتنی تاخیر کر دی جتنی اس کے اپنے اندازے کے مطابق پہلے سے طے شدہ تھی، اور جب وہ طے شدہ وقت یا دن آ پہنچا تو پھر اس میں مزید تاخیر ناممکن تھی۔ یہ تاخیر اس لیے کی جا رہی تھی کہ جتنی مدت اللہ کے ہاں دارالامتحان کے لیے مقرر تھی وہ پوری ہو جائے اور تمام لوگوں کے امتحان کا نتیجہ بولنے کا وقت آ جائے۔ یوم الفصل کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تمام لوگوں کو دن کے امتحان کا نتیجہ اور فیصلہ سنا دیا جائے گا کہ کون جنت کا مستحق قرار پایا اور کون دوزخ کا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس دن اللہ کے فرما برداروں اور اللہ کے نافرمانوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، کیونکہ وہ دونوں الگ الگ انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ تباہی اس لیے ہے کہ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والوں کے لیے ایک ناگہانی آفت ہے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ قیامت فی الواقع آ جائے گی، اور جب آ جائے گی تو انہیں اپنی ہلاکت کے سوا کوئی راہ دکھائی نہ دے گی۔ واضح ہے کہ اس صورت میں یہ آیات متعدد بار ذکر کی جائے گی۔
جو آیت ہے نا آپ کی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس کا بارہا ذکر آئے گا اور ہر مقام پر اس کی مناسبت کی وجہ الگ الگ ہوگی۔ اور اللہ نے کہا کہ یہ ہمارا دستور ہے کہ ہم اپنے نافرمانوں اور سرکشوں کو ایسا تباہ اور برباد کر دیتے ہیں کہ ان قوموں کی تہذیب اور تمدن کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ہم نے پہلی قوموں سے بھی یہی سلوک کیا تھا اور بعد میں ایسی کرتوت کرنے والوں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہم کریں گے۔ یعنی ہمارا یہ دستور اس پر ختم ہو جاتا ہے کہ آخرت کے منکروں کو تباہ اور برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے، بلکہ اس کی حیثیت تو محض ایک مجرم کی گرفتاری کی ہے۔ یعنی ہمارا دستور اس بات پر ختم نہیں ہو جاتا کہ آخرت کے منکروں کو تباہ برباد کر کے صفحہ ہستی سے مٹا دے، بلکہ اس کی حیثیت تو محض ایک مجرم کی گرفتاری کی ہے کہ باقی لوگ ان کے مظالم سے نجات پائے اور محفوظ رہے۔ اصل تباہی تو ان کی قیامت کے دن ہوگی، جس دن انہیں ان کے جرائم کی قرارداد واقعہ سزا سنائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ انشاءاللہ کل دوسری کلاس میں ہمارا آیت نمبر 20 سے ہم شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔